نکاح کے مسائل کے بارے میں پہلی حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نوجوانوں، تم میں سے جو شخص نکاح کے اخراجات کی استطاعت پائے وہ نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح نظر کو نیچا کرتا ہے اور شرمگاہ کو تحفظ عطا کرتا ہے، اور جو شخص اخراجات برداشت نہ کر سکے وہ روزے رکھے، اس لیے کہ روزے اس کی جنسی شہوت کو کچل دیں گے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: حدیث میں موجود لفظ باء کے معنی طاقت نکاح اور قوت جماع اور نفقے کے اوپر قدرت رکھنے کے ہیں، یعنی جس کو قوت جماع اور بیوی کا نان و نفقہ دینے کی طاقت ہو تو اسے نکاح کر لینا چاہیے، اور جس کو نان نفقہ کی طاقت نہ ہو تو اسے روزے رکھنا چاہیے، کیونکہ روزہ رکھنے سے نفسانی خواہش دب جاتی ہے، جس طرح سے خسی کرنے سے اس کی خواہش ٹوٹ جاتی ہے، اور یہ خسی کرنا جانوروں کے بھی جائز نہیں ہے، اور انسانوں کے لیے خسی کرنا یا ہونا تو بالکل حرام ہے، جیسا کہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ نکاح کے مسائل کے بارے میں دوسری حدیث سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کو عورتوں سے الگ رہنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اگر آپ ان کو عورتوں سے علیحدہ رہنے کی اجازت دیتے تو ہم خسی ہو جاتے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: یہ مبالغے کے طور پر کہا ہے، ورنہ خسی ہونا تو حرام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی دوا کھا لیتے کہ جس سے عورتوں کی خواہش نہ ہوتی، لیکن آپ نے ترک نکاح کی رخصت نہیں دی، اس لیے نکاح کرنا سنت ہے۔ تبتل کے معنی ترک نکاح اور عورتوں سے علیحدہ رہنے کے ہیں۔ عیسائیوں کے یہاں یہ تبتل مستحب یعنی پسندیدہ ہے۔ اسلام میں رہبانیت اور تبتل جائز نہیں ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ نکاح کے مسائل کے بارے میں تیسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان چار باتوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے۔ نمبر 2، اس کے حسب کی وجہ سے۔ نمبر 3، اس کے جمال و خوبصورتی کی وجہ سے۔ نمبر 4، اور اس کے دین کے سبب سے۔ تم دین والی کو ترجیح دے کر اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر لو، تمہارے دونوں ہاتھ خاک آلودہ ہوں۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: یعنی عام طور پر عورتوں سے نکاح کرنے کے سلسلے میں ان چار باتوں میں سے کسی ایک بات کی وجہ سے نکاح کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو اس کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ مالدار عورت ہو تو نکاح کرنے کی وجہ سے ہم بھی مالدار ہو جائیں گے، اور بعض دنیاوی شرافت کو دیکھ کر اس کی وجہ سے ہمارے لڑکے شریف کہلائیں گے، اور بعض حسن و جمال کی وجہ سے، اور کچھ لوگ دینداری کی وجہ سے۔ رسول اللہ نے نیک اور دیندار سے نکاح کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اور صرف حسن و جمال اور عزت کی خاطر نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت سے اس وجہ سے نکاح کرتا ہے کہ وہ عزت والی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کرتے ہیں، اور جو اس کے مال کی نیت سے کرتا ہے تو اللہ اس کو محتاج کر دیتے ہیں، اور جو حسب کے خیال سے نکاح کرتا ہے تو اللہ اس کی کمینگی میں اضافہ کرتے ہیں، اور جو اپنی فرج یعنی شرمگاہ کو گناہوں سے بچانے یا صلہ رحمی کے خیال سے نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس حدیث کو طبرانی نے روایت کیا ہے۔ نکاح کے مسائل کے بارے میں چوتھی حدیث عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ساری کی ساری فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کا بہترین سامان صالحہ بیوی ہے یعنی نیک بیوی۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ نکاح کے مسائل کے بارے میں پانچویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کی سواری کرنے والی عورتیں یعنی عرب عورتوں میں سے بہترین عورتیں قبیلہ قریش کی نیک عورتیں ہیں، جو چھوٹی اولاد پر غایت درجہ شفیق ہوتی ہیں اور خاوند کے مال کی حفاظت بہت اچھی طرح کرتی ہیں۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نکاح کے مسائل کے بارے میں چھٹی حدیث اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے زیادہ ضرر رساں کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: مردوں کے حق میں عورتوں سے زیادہ کوئی فتنہ نقصان دہ نہیں ہے، یعنی عورتوں کے ذریعے سے بہت سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا اکثر انہی کے ذریعے سے شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زن، زر، زمین یہ تینوں جھگڑے کی جڑ ہیں۔
حتی الامکان ان کے فتنے سے بچتے رہنا چاہیے۔ نکاح کے مسائل کے بارے میں 7ویں حدیث، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا نہایت میٹھی اور سرسبز یعنی نظر میں پسندیدہ چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو زمین میں خلیفہ بنانے والے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ تم کس طرح کام کرتے ہو، تو تم دنیا سے بچتے رہنا اور تم عورتوں سے بھی ہوشیار رہنا، کیونکہ بنی اسرائیل میں سے پہلا فتنہ عورتوں سے شروع ہوا تھا۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت، دنیا میٹھی سرسبز اور دنیا کی ہر چیز دل کو لبھانے والی ہے اور آنکھوں میں اچھی معلوم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ آئندہ چل کر تم کو حاکم اور بادشاہ بنانے والے ہیں، پھر دیکھیں گے کہ تم کس طرح عمل کرتے ہو، خصوصاً عورتوں اور دنیا کی دیگر لہو لعب سے زیادہ چوکنے رہنا، کیونکہ یہی دونوں چیزیں فتنہ فساد کی جڑ ہیں۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ انہی عورتوں کے ذریعے سے شروع ہوا۔ اس بات کا اشارہ بلعام ابن باعور کی طرف ہے، جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ولی تھا۔ اس کو اسم اعظم بھی یاد تھا اور وہ مستجاب الدعوات بھی تھا۔ عورت کے کہنے میں آ کر اس نے اپنی دنیا اور آخرت بگاڑ لی۔ چنانچہ تفسیر ابن جریر میں روایت ہے کہ ایک عورت بکریاں چرایا کرتی تھی اور ایک راہب کی خانقاہ تلے رات گزارتی تھی۔ اس کے 4 بھائی تھے۔ ایک دن شیطان نے راہب کو گدگدایا اور اس سے زنا کر بیٹھا۔ اسے حمل رہ گیا۔ شیطان نے راہب کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اب بڑی رسوائی ہوگی، اس سے بہتر ہے کہ اب اسے مار ڈال اور کہیں دفن کر دے۔ تیرے تقدس کو دیکھتے ہوئے تیری طرف تو کسی کا خیال بھی نہ جائے گا، اور اگر بالفرض پھر بھی کچھ پوچھ گچھ ہوئی تو جھوٹ موٹ کہہ دینا، بھلا کون ہے جو تیری بات کو غلط جانے۔ اس کی سمجھ میں بھی یہ بات آ گئی۔ ایک روز رات کے وقت موقع پا کر اس عورت کو جان سے مار ڈالا اور کسی اجڑی جگہ زمین میں دبا دیا۔ اب شیطان اس کے 4 بھائیوں کے پاس پہنچا اور ہر ایک کے خواب میں اسے سارا واقعہ کہہ سنایا اور اس کے دفن ہونے کی جگہ بھی بتا دی۔ صبح جب یہ جاگے تو ایک نے کہا، آج کی رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، ہمت نہیں پڑتی کہ آپ سے بیان کروں۔ دوسروں نے کہا، نہیں کہو تو صحیح۔ چنانچہ اس نے پورا خواب بیان کیا کہ اس طرح فلاں عابد نے اس سے بدکاری کی، پھر جب حمل ٹھہر گیا تو اسے قتل کر ڈالا اور فلاں جگہ اس کی لاش کو دبا آیا۔ ان تینوں میں سے ہر ایک نے کہا، مجھے بھی یہی خواب نظر آیا ہے۔ اب تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ خواب سچا ہے۔ چنانچہ انہوں نے جا کر حکومت کو اطلاع دی اور بادشاہ کے حکم سے اس راہب کو اس خانقاہ سے ساتھ لیا اور اس جگہ پہنچ کر زمین کھود کر اس کی لاش برآمد کی۔ کامل ثبوت کے بعد اب اسے دربار شاہی میں لے چلے۔ اس وقت شیطان اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے، یہ سب میرے کیے کرائے ہیں، اب بھی اگر تو مجھے راضی کر لے تو جان بچا سکتا ہے۔ عابد نے کہا، جو تو کہے گا میں وہ کروں گا۔ تو شیطان نے کہا کہ مجھے سجدہ کر لے۔ اس نے یہ بھی کر دیا۔ پس پورا بے ایمان بنا کر شیطان کہتا ہے، میں تو تجھ سے بری اور بیزار ہوں، میں تو اللہ سے جو تمام جہانوں کے رب ہیں ڈرتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے حکم دیا اور اس عابد راہب کو قتل کر دیا گیا۔ مشہور ہے کہ اس پادری کا نام برسیسہ تھا۔ علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما، نیز طاؤوس مقاتل ابن حیان سے یہ قصہ مختلف الفاظ سے کمی بیشی کے ساتھ مروی ہے۔ واللہ اعلم۔ اس واقعے سے عورتوں کے فتنے کا اندازہ کر لیجئے۔ نکاح کے مسائل کے بارے میں 8ویں حدیث، ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نحوست عورت گھر اور گھوڑے میں ہے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 3 چیزوں میں نحوست ہے، وہ عورت، گھر اور 4 پائے ہیں، یعنی چوپائے۔ وضاحت، علماء نے کہا ہے عورت کی نحوست یہ ہے کہ بانجھ ہو، بد اخلاق، زبان دراز۔ گھوڑے کی نحوست یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اس پر جہاد نہ کیا جائے، شریر بد ذات ہو۔ گھر کی نحوست یہ ہے کہ آنگن تنگ ہو، ہمسائے برے ہوں۔ لیکن نحوست کے معنی بدفعلی کے نہیں ہیں، جس کو عوام نحوست سمجھتے ہیں۔ یہ تو دوسری صحیح حدیث میں آ چکا ہے کہ بدفعلی لینا شر ہے۔ مثلاً گھر سے باہر جاتے وقت کانا شخص سامنے آیا، یا عورت یا بلی گزری، یا چھینک آئی، تو یہ سمجھنا کہ کام نہ ہوگا ایک جہالت کا خیال ہے، جس کی دلیل عقل یا شریعت سے بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح تاریخ یا دن یا وقت کی نحوست، یہ سب باتیں محض لغو اور بیکار ہیں، اور جو لوگ اس پر اعتقاد رکھتے ہیں وہ پکے جاہل، نا تربیت یافتہ ہیں۔ نکاح کے مسائل کے بارے میں 9ویں حدیث،
جابر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگ میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے۔ جب ہم واپسی میں مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرا ابھی یعنی نیا نیا نکاح ہوا ہے۔ آپ نے مجھ سے دریافت کیا، نکاح ہو گیا ہے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا کہ ہاں۔ آپ نے دریافت کیا، کنواری لڑکی سے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا، جی بیوہ سے۔ آپ نے فرمایا، کنواری لڑکی سے کیوں نہ کیا؟ تو اس سے کھیلتا اور وہ تجھ سے کھیلتی۔ تو جب ہم نے مدینہ منورہ میں داخل ہونا چاہا تو رسول اللہ نے فرمایا، ابھی رک جاؤ، ہم عشاء کی نماز کے وقت داخل ہوں گے، تاکہ پراگندہ بالوں والی عورتیں اپنے بالوں کو سنوار لیں، اور جن عورتوں کے خاوند سفر میں رہے ہیں وہ اپنی صفائی کر لیں، یعنی بال صاف کرنے کے لوازمات استعمال کر لیں۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: کنواری لڑکی سے نکاح کرنا مستحب ہے، اس لیے کہ اس کا دل کسی شخص کے ساتھ معلق نہیں ہوتا، جبکہ بیوہ اور مطلقہ کے بارے میں خیال گزرتا ہے کہ شاید اس کا دل پہلے خاوند کے ساتھ معلق ہو۔ نیز جو شخص لمبے سفر پر نکلے وہ اپنے گھر میں اچانک نہ آئے بلکہ پیشگی اطلاع دے، اور اگر سفر مختصر ہے تو اچانک گھر میں آنا درست ہے۔ نیز خاوند کے لیے عورت کا بناؤ سنگار کرنا اور صاف ستھرا لباس زیب تن کرنا مستحسن یعنی پسندیدہ عمل ہے۔ نکاح کے مسائل کے بارے میں 10ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں جن کی اللہ عز و جل ضرور مدد فرماتے ہیں۔ ایک وہ غلام جس نے آزاد ہونے کے لیے اپنے آقا سے مکاتبت کر رکھی ہے اور وہ مکاتبت کی رقم ادا کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا وہ جو زنا سے بچاؤ کے لیے نکاح کرتا ہے، اور تیسرا وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ اس حدیث کو ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ نکاح کے مسائل کے بارے میں 11ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہاری جانب ایسا شخص کسی لڑکی کے بارے میں منگنی کا پیغام بھیجے جس کی دینی اور اخلاقی حالت تم کو پسند ہو تو تم اس لڑکی کا اس سے نکاح کر دو۔ اگر اس طرح نہیں کرو گے تو زمین پر فتنے اور بڑے فسادات رونما ہوں گے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: یہ خطاب لڑکیوں کے سرپرستوں کو ہے کہ وہ مال وغیرہ کی طرف نہ خیال کریں بلکہ دین اور اخلاق کو دیکھیں۔ اگر کوئی دیندار پیغام بھیجے تو اس پیغام کو منظور کر کے نکاح کرے۔ اگر نکاح نہیں کریں گے تو بہت سی عورتیں بے خاوند کے رہیں گی جن سے زنا کا ارتکاب ممکن ہے، اور بہت سے مرد بھی بغیر شادی کے رہ جائیں تو وہ بھی فعل بد کے مرتکب ہوں گے۔ اس زنا اور فعل بد کی وجہ سے فتنہ و فساد ہی تو برپا ہوگا۔ نکاح کے مسائل کے بارے میں 12ویں حدیث معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محبت کرنے والی اور بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرو تاکہ میں دیگر امتوں پر تمہاری کثرت کی وجہ سے فخر کر سکوں۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: کسی لڑکی کے بارے میں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ وہ بچے جنے گی اور خاوند کے ساتھ محبت کرے گی، اس کے قریبی رشتہ داروں کے احوال سے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ نکاح کے مسائل کے بارے میں 13ویں حدیث عبد الرحمن ابن سالم ابن عتبہ ابن عویم ابن ساعدہ اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے روایت کر کے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کنواری عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ وہ شیرین کلام یعنی میٹھی زبان بولنے والی اور زیادہ بچے جننے والی اور تھوڑی سی چیز پر زیادہ راضی رہنے والی ہوتی ہیں۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ نکاح کے مسائل کے بارے میں 14ویں حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے کوئی ایسی چیز نکاح کے علاوہ دوسری چیز میں نہیں دیکھی ہوگی جو 2 آدمیوں کے درمیان میں یعنی 2 لوگوں کے درمیان میں بالکل اجنبی ہونے کے باوجود غایت درجے کی محبت پیدا کرا دے۔ یعنی نکاح کی وجہ سے 2 اجنبی مرد عورت کے درمیان میں ایسی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ بعض دفعہ ماں باپ اور دیگر خویش و اقارب سے نہیں ہوتی۔ نکاح کے مسائل کے بارے میں 17ویں حدیث انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے نکاح کر لیا تو اس نے اپنے آدھے دین کو کامل کر لیا، اب اس کو چاہیے کہ باقی آدھے دین میں اللہ سے ڈرے۔ اس حدیث کو بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔